لونا علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کی بارگاہ میں کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے قرآن کا یہ عظیم کورس عطا فرمایا ہے، جس میں قرآن پاک کو اسی طرح پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے جس مقصد کے لیے یہ نازل ہوا ہے، اور جس مقصد کے لیے آقا علیہ السلام نے اس کو ہم تک پہنچایا تھا، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ کورس کروایا جاتا ہے۔ اور آپ سب حضرات اس میں تشریف لاتے ہیں، اللہ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، اور جو پوری دنیا میں آن لائن اس میں شامل ہوتے ہیں، اللہ انہیں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ قرآن ہر حالت میں برکت والا ہے، اس کو دیکھا جائے تو بھی برکت ہے، سنا جائے تو بھی برکت ہے، یاد کیا جائے تو بھی برکت ہے، سمجھا جائے تو بھی برکت ہے، یہاں تک کہ اسے سوچا بھی جائے تو اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ ہر لحاظ سے رحمت، کرم، فضل، نعمتوں سے بھرا ہوا کلام ہے۔ آقا علیہ السلام جب مکہ شریف میں تھے اور قرآن نازل ہو رہا تھا، تو ایک بہت زیادہ جو لفظ حضور کے لیے یہ بدبخت بولتے تھے وہ تھا جادوگر، اور یہ حضور کو جادوگر کہتے تھے۔ یہ کہتے تھے یہ کچھ ایسا پڑتا ہے لوگوں پر کہ وہ سنتے ہی جس بندے کو وہ سناتا ہے وہ بندہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو وہ قرآن کو ایک جادو سے تعبیر کرتے تھے۔ تو مکہ میں ایک جادوگر بھی رہتا تھا، تو اس کو انہوں نے بلایا کہ آؤ تم آ کے ہمارے ایک ایسے شخص کا علاج کرو جو جادو زدہ ہو گیا ہے، اس پہ جادو ہو گیا ہے، خود بھی وہ دوسروں کو جادو کرتا ہے، تو آؤ تم ذرا اس کا علاج کرو۔ وہ آ گیا۔ آقا علیہ السلام آپ مسجد حرام میں کعبہ شریف کے پاس موجود تھے، تو انہوں نے دور سے اشارہ کیا کہ وہ سامنے وہ بیٹھا ہے، جاؤ جا کے اس کا علاج کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ کچھ عجیب کلام پڑھتا ہے۔ تو وہ جادوگر جو ہے وہ چلا گیا، حضور علیہ السلام کے پاس چلا گیا، اور جا کے اس نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرا علاج کرنے آیا ہوں اور تو ٹھیک ہو جائے گا، تسلی رکھ، میں نے بڑے بڑے جادو زدہ لوگ ٹھیک کیے ہیں، تو بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ذرا مجھے بتا تو صحیح، تو پڑھتا کیا ہے، کیا پڑھتا ہے تو آقا علیہ السلام مسکرائے، اور آپ نے کوئی اس پہ جو ہے وہ گفتگو نہیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا تم اپنا کام کرو، جا کے مجھے میرا کرنے دو۔ اس نے کہا نہیں، میں آیا ہی تمہارے لیے ہوں اتنی دور سے، اور میں آج تمہارا علاج کر کے جاؤں گا، تو لہٰذا بتاؤ تم کیا پڑھتے ہو، بتاؤ تم مجھے سناؤ تو صحیح جو تم بولتے ہو، تاکہ مجھے پتہ چلے تمہارے اوپر کیا ہوا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا اگر میں نے پڑھ دیا تو پھر تم پڑھنے کے لائق نہیں رہو گے، کیونکہ میرا کلام جو ہے وہ تمہارے اوپر بھاری ہو جائے گا، بہتر یہ ہے کہ پہلے تم پڑھ لو، تم مجھ سے پہلے بات کر لو۔ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میری بڑی عمر گزر گئی ہے، اور میرے یہ بال جو ہیں وہ ایسے ہی سفید نہیں ہو گئے، مجھے بڑا وقت گزر چکا ہے، اور بڑے بڑے جادو میں نے ٹھیک کیے ہیں، تم بتاؤ، تم پڑھو تو صحیح۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر اس کے کہنے پہ سورہ یاسین کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم۔ اسی طرح آگے آپ نے آیات پڑھی۔
اب جو حضور پڑھتے جا رہے ہیں اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے، چہرے کا رنگ بدلتا چلا گیا، اور جو ہے یہاں تک کہ اس نے خود ہی منہ پلٹا اور دوڑ لگا کے حضور سے دور چلا گیا۔ تو ابو لہب بھی تھا، عتبہ، شیبہ اور ولید اور ابو جہل بھی کھڑے تھے۔ تو انہوں نے جب اسے واپس آتا دیکھا تو کہنے لگے عجیب بات ہے، ہم نے تجھے اس کا علاج کرنے بھیجا تھا، ہمیں تو لگتا ہے کہ تجھے اب علاج کی ضرورت پڑ گئی، کہ تیرا حال دیکھو، تیری سانس پھول گئی ہے اور تیرا رنگ اڑا ہوا ہے، کیا ہو گیا؟ تو اس نے جو جملے بولے وہ سنیے اور اپنی قسمت پہ رش کیجئے کہ ہمیں اللہ نے کیسا کلام عطا فرمایا۔ اس نے کیا خوبصورت بات کہی۔ اس نے کہا کہ تم مجھے کہہ رہے تھے کہ اس پہ جادو ہے اور یہ وہ جو کلام پڑھتا ہے وہ کوئی جادو والا کلام ہے، تو سنو، میں نے ایسا کلام زندگی میں کبھی نہیں سنا، میں نے آج تک اس طرح کے الفاظ نہیں سنے، اور یہ الفاظ جب میں نے سنے ہیں تو سنو، مجھے جو لگا ہے اس کو سن کر وہ یہ ہے کہ ان میں اتنی قوت ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پورے مکے کے اوپر یہ الفاظ حکومت کریں گے، یہ کتاب حکومت کرے گی مکے پر۔ تم جو کہہ رہے ہو کہ یہ جادو ہے، یہ جادو نہیں ہے، اس کا ظاہر خوشبودار اور باطن پھلوں سے لدا ہوا ہے۔ اللہ، کیا خوبصورت جملے ہیں، ظاہر خوشبودار اور باطن پھولوں سے لدا ہوا ہے۔ میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا، اور میری مانو، آج اس کلام کو مان لو، نہیں بھی مانو گے تو یہ کلام تمہارے اوپر حکومت کر لے گا۔ اللہ، آپ سب نے ماشاءاللہ بھی کہا، سبحان اللہ بھی کہا، بات آپ سمجھے کوئی نہیں ہے۔ کیوں اس نے یہ بات کہی؟ اس لیے کہ اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ حضور نے پڑھا کیا ہے، اس کو یہ پتہ چل گیا کہ حضور نے کیا لفظ بولے ہیں۔ بے شک کافر تھا، لیکن اسے یہ علم ہو گیا کہ یہ پڑھا کیا ہے آپ نے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ کیا ہے اور اس کی عزت و برکت کیا ہے۔ تو افسوس، صد افسوس، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ تو اللہ توفیق دے دے، آمین کہو، کہ لوگوں میں یہ شعور پیدا ہو کہ قرآن کو اس طرح پڑھیں جس طرح پڑھنے کی اللہ نے ذمہ داری لگائی۔ تو آئیے ایک آیت جو پڑھی ہے سورہ فتح سے، سورہ فتح میں آیت نمبر 9 آپ کے سامنے ہے، نوٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے، کم از کم اسے دیکھ لیں۔ چلو اب باقی تو آپ مجھ سے سن ہی لیتے ہیں، لیکن آپ کے پاس یہ صفحہ ہونا چاہیے، کم از کم دیکھیں گے تو اس کی برکت بھی تو ہے نا قرآن کو دیکھنے کی۔ آپ کے پاس نہیں ہے صفحہ، کم از کم سب کے پاس وہ آیت سامنے ہونی چاہیے، تاکہ جب آپ اسے دیکھیں تو قرآن کو دیکھنے کا ثواب ہے۔ دو چیزوں کو دیکھنے کا بھی ثواب ہوتا ہے جی، ایک کعبہ شریف کو دیکھیں تو ثواب ہوتا ہے، اور ایک قرآن پاک کو دیکھیں تو ثواب ہوتا ہے۔ تو سنتے ہیں تو اب اس پہ عمل بھی کیجئے۔ سنیے، اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ ان کی مدد کرو اور دل سے ان کی تعظیم کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور پاکی بیان کرو اللہ کی صبح بھی اور شام بھی۔ اے لوگو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور تاکہ ان کی مدد کرو اور دل سے ان کی تعظیم کرو اور پاکی بیان کرو اللہ کی صبح اور شام۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، اور آقا علیہ السلام کی محبت سے اور حضور کے عشق سے بھرا ہوا گلستان ہے یہ آیت، اور اس کے اندر جو شان کریمہ بیان ہوئی ہے حضور کی وہ بڑی ہی خاص ہے، اللہ کرے سمجھ آئے۔ ابھی آپ نے پچھلے 2 دنوں میں جو حضور کی شانوں کی گفتگو سنی ہے، یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ یہ جو ہمارے خلاف سازش ہوئی تھی، یہ آج سے کئی سالوں پہلے، 200 سال پہلے لگا لیں تقریباً، یہ سازش شروع کی گئی، اور انگریز سامراج جب اس نے مسلمان حکومتوں پہ حملہ اور مسلمان حکومتوں پہ قبضہ کرنا شروع کیا
تو اس کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ ان مسلمانوں کو کس شے سے روکا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ یہ جان چکے تھے، انہوں نے پوری طرح سے اس پہ ریسرچ کر لی تھی، انہوں نے پوری طرح اس پہ انالیسز کر لیا تھا کہ انہیں تم جنگوں سے فتح نہیں کر سکتے، یہ لوگ جنگوں سے فتح ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے ہاں موت جو ہے وہ شہادت کا درجہ رکھتی ہے، یہ موت نہیں کہتے اسے، یہ اسے بولیے شہادت کہتے ہیں، لہٰذا انہیں مارو گے تو یہ اور آ جائیں گے کہ ہمیں اور مارو، ہمیں یہ شہید ہونے کے شوقین ہیں، لہٰذا تم انہیں جنگوں سے کسی صورت بھی شکست نہیں دے سکو گے۔ تو پھر انہوں نے یہ وہ بہت بڑا وار تھا جو کیا گیا کہ یوں کرو کہ یہ مسلمان تو رہیں، مسلمان یہ رہیں، نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، یہ حج اور زکاتیں بھی دیتے رہیں اور پڑھتے رہیں اور کرتے رہیں، ہاں جو مسلمانی کی اصل روح ہے وہ ان کے اندر سے باہر نکال دیں، انہیں حج بھی کراؤ، انہیں عمرے بھی کراؤ، ان کی مسجدوں کو بھی آباد رکھو، یہ سارا کچھ کریں، لیکن جو حقیقی اسلام ہے، حقیقی اسلام کی روح ہے، جسے محبت مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے عشق مصطفیٰ کہتے ہیں، وہ نکالو ان سے۔ اور علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش، اس کو تم فاقوں پہ لگاؤ یہ فاقے بھی کر لے گا، یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، کہا بس یہ کرو کہ اس کے بدن سے حضور کا پیار نکالو۔ اور اس کے لیے ان ظالموں نے جو سکیم جو لگائی، سکیم جو انہوں نے کھیلی، وہ کوئی باہر سے نہیں لوگ آئے، مسلمانوں کے اندر سے ہی مسلمانوں سے یہ کام لیا گیا، سن رہے ہو؟ مسلمانوں کے اندر سے ہی لوگ اکٹھے کیے گئے، ان کو باقاعدہ جائیدادیں دی گئیں، ان کو مال دیا گیا، اور ان سے پھر یہ کام لیا گیا کہ کس طریقے سے ان کے نبی کو ان کے درمیان متنازع بناؤ، کہ یہ نبی پہ تنازع کھڑے کر دیں، نبی جو ہے بشر ہے، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، نبی جو ہے وہ تو بڑے بھائی جیسا ہے، نبی کی عزت بس اتنی ہی کرو بس ٹھیک ہے، دیکھو اللہ بڑا ہے، نبی چھوٹا ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ باقاعدہ پھیلانے کے لیے پوری قوت سے انہوں نے اس پہ بہت زیادہ مال بھی انویسٹ کیا، اور مسلمانوں کے اندر سے ہی لوگ اکٹھے کر لیے۔ تو یہ جو ہمارا پہلا ہفتہ ہے نا جی، یہ اصل میں اسی کے خلاف، ان بدبختوں کے خلاف بہت بڑا ہتھیار ہے انشاءاللہ، کہ تم حضور کی تعظیم کو گھٹانے کی کوشش کرو گے، ہم قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے حضور کی تعظیم بڑھانے کی کوشش کریں، ہم آقا کی عزت کو پھیلانے کی کوشش میں لگ جائیں، تم انہیں نیچے کرنے کی کوشش کر رہے ہو، ہم عرشوں سے بھی اوپر لے جائیں گے حضور۔ یہ ہمارا مقصد ہے، اس پہلے ہفتے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اس تحریک کے جواب میں ہماری یہ تحریک چلے کہ ہم حضور کے عشق کو پھیلائیں، آقا کی محبت کی بات ہو، حضور کے پیار کی باتیں ہوں، آقا کے درجہ اور مقام لوگوں کے سامنے رکھے جائیں، اور آقا علیہ السلام کے عشق کی بات رکھی جائے۔ دیکھو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں جب رب نے ہی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ دیا ہوا، یہ تو میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے نا کہ ہم چند لفظ بول کر حضور کی محبت کے ان پھولوں کے مہک کا حصہ بنتے ہیں، ورنہ میری اور آپ کی حضور کو ضرورت کاہے کی ہے؟ قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم آقا کی محبت کی بات قرآن سے سمجھتے ہیں۔ تو جو ابھی آپ کے سامنے آیت کریمہ ہے، یہ آیت بڑی خوبصورت ہے، اور اس میں اللہ نے پہلی بات جو کی ہے سنیے، فرمایا کہ ایمان لاؤ، پہلے اللہ پہ اور اس پہ رسول پہ ایمان لاؤ، اور جب یہ کہہ دیا کہ ایمان لے آؤ، رسول پہ بھی لاؤ، اللہ پہ بھی ایمان لاؤ، تو آگے بات جو خوبصورت کی ہے کہ وہ ایمان کیسا چاہیے ہمیں، آہا، وہ جو تم ایمان لاؤ گے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا ایک وہ ایمان ایسا ہو کہ میرے نبی کی مدد والا ہو، مدد کرو ان کی، اور دوسرا کہا کہ وہ نبی کی تعظیم والا ایمان ہونا چاہیے، نبی کی عزت والا ایمان ہونا چاہیے، نبی کی بے عزتی، نبی کی تحقیر، یا نبی کے حوالے سے جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ بولنا کہ وہ تو بشر تھا، وہ تو فلاں تھا، وہ تو یہ تھا، کھڑے ہو کے کیوں سلام پڑھتے ہو، میلاد میں نے نہیں منانا، تو اس طرح کے الفاظ بول کے تعظیم نہیں، ہم تو تعظیم والا ایمان چاہتے ہیں، ہم تو تم سے بولو
تعظیم والا، تو کہا تعظیم بھی کرو مدد بھی کرو. تو میں اس میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. پہلے تو کہا مدد کرو. کیا حضور کو مدد کی ضرورت ہے؟ آقا علیہ السلام مدد مانگیں کسی سے؟ کیا آقا علیہ السلام کو مدد کی حاجت ہے؟ یہ بات بڑی قابل غور ہے، اس کو نوٹ بھی کرنا ہے، سمجھنا بھی ہے کہ حضور کے لیے کہا جا رہا ہے مدد کرو ان کی. تو حضور کو مدد کی کیا؟ جو خود محبوب خدا ہو اللہ، جو رحمت للعالمین کا تاج پہنے ہوئے ہو، جو امام الانبیاء ہو، جو ہاتھ کے اشارے سے چاند کو ٹکڑے کر سکتا ہے، سورج کو پھیر سکتا ہے، جنت تک جس کا ہاتھ جا پہنچتا ہے، وہ کیسے مدد چاہتا ہے بھائی؟ اس کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ کیا حضور کی مدد کیا کرنی ہے؟ چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. ارے چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. ارے یہاں تو خدمت گار یہ کر سکتے ہیں کہ وہ چاہیں تو اشارے سے ساری کایا ہی پلٹ دیں. تو حضور کا اپنا معاملہ کتنا بڑا ہے. تو حضور کو مدد کی ضرورت، تو کہا مدد کرو. اس سے مراد کیا ہے؟ پھر اس سے مراد یہ ہے، سمجھیے، آپ قرآن سمجھ رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ حضور میں حاضر ہوں، میرا مال حاضر ہے، میری قوت حاضر ہے، میری زبان حاضر ہے. حضور میں آپ کے دین کے لیے حاضر ہوں. جب تم یہ کہو گے تو حضور تیری مدد کریں گے. پھر ادھر سے تیری مدد آئے گی، تو نے کیا مدد کرنی ہے اللہ. تو یہ صرف پیش کرنا ہے کہ اپنے آپ کو ان کی مدد کے لیے پیش کر دو. اور میرے نبی نے کئی بار پھر اللہ کی اس حکم پہ عمل بھی کیا. خاص طور پہ غزوہ تبوک پہ آپ یاد کریں، ایسا ہوا تھا جب حضور اسلام نے ممبر پہ آ کے مال کے لیے آپ نے باقاعدہ اپیل فرمائی، اور آپ نے فرمایا بھائی مال پیش کرو، مال کی ضرورت ہے. اور نبی اس وقت مال طلب کرتا ہے تم سے، مال لاؤ. تو جب یہ آپ نے بات کہی تھی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر ہی کی بات کرتا ہوں. یہ دونوں اشخاص سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور آدھا سامان گھر کا لے آئے، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. سیدنا صدیق اکبر بھی آ گئے اور سارے ہی گھر کا سامان لے آئے. اب یہاں انداز دیکھیے گا. جب سیدنا عمر لائے نا تو آقا اسلام نے فرمایا عمر کیا لائے ہو؟ کیا لائے ہو؟ پوچھا کیا؟ بولو کیا لائے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا حضور آدھے گھر کا سامان لے آیا آپ کے لیے، کیونکہ آپ نے اپیل فرمائی ہے. کہا ٹھیک ہے. سیدنا صدیق اکبر سے یہ نہیں پوچھا، فرمایا کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ادھر کیا پوچھا؟ بولو کیا لائے ہو؟ ادھر پوچھا کیا چھوڑ کے آئے؟ تو فرمایا حضور صرف اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا. پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو کہا حضور میں تو صرف خدا اور اس کا رسول ہی پیچھے چھوڑ کے آیا. اللہ. جبریل حاضر ہو جاتے ہیں، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، حضرت ابوبکر کا لباس بھی ٹاٹ والا ہے. حضور فرماتے ہیں جبریل کیا بات ہے، تو بڑا خوش لباس ہے، آج دی تیری حالت کیسی ہے؟ کہا حضور آسمانوں پہ ذرا نظر تو اٹھائیے، ساری کائنات کے فرشتوں نے جبریل نے کیا پہنا ہے؟ ساری کائنات کے فرشتوں نے ابوبکر جیسا لباس پہنا. اللہ کو یہ اتنا پسند آیا ہے. یہ آپ کی مدد جو کی ہے، یہ جو آپ کی مدد کی ہے انہوں نے، اللہ کو بڑی پسند آئی ہے. اور میں پیغام لے کے آیا ہوں اللہ کا، اللہ پوچھ رہے ہیں کہ ابوبکر سے پوچھو کیا یہ خدا سے راضی ہے؟ کیا یہ مجھ سے راضی ہے؟ میں تو اس سے راضی ہوں ہی، یہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ اللہ. تو بڑی مدد کی گئی. تو اللہ توفیق دے، آمین کہو. اپنے مال سے مدد کرو، جہاں تمہیں توفیق ملے اس مال کو خرچ کرو اپنے نبی کے دین کے لیے. تو آقا اسلام کے لیے کہا جا رہا ہے ان کی مدد کرو. آقا اسلام نے خود بھی اس کا اظہار فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے تم سب مل کر دوزخ کی طرف دوڑ لگا رہے ہو، اور میں اکیلا تم سب کی کمر میں رسی باندھ کر میں اکیلا تم سب کو جنت کی طرف کھینچ رہا ہوں. یہ میری اور تمہاری مثال ہے کہ تم سب مل کر دوزخ کی طرف جاؤ اور میں تم سب کو ملا کر
اکٹھا کر کے ان کی رسی باندھ کر کمر میں تو تمہیں جنت کی طرف لے کے جا رہا ہوں. اور آخری جملہ دل پھاڑنے والا ہے. فرمایا آؤ میری مدد کرو, آؤ میرے نال لگ جاؤ, میرے نال لگ جاؤ سارے, کسی طرح میرے امتیوں کو دوزخ سے بچاؤ, میرے امتیوں کو نیکیوں کی طرف لے کے. تو اللہ توفیق دے, آمین کہو. اللہ رحمت فرما دے. یہ اگر تمہیں دعائیں لینی ہیں نا حضور سے, تو حضور کے دین کی خدمت کرو. اگر نبی سے دعائیں لینا چاہتے ہو, جا جا کے خود ہی دعائیں کرتے پھرتے ہو, ابھی مل جائے وہ مل جائے, کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ حضور کے دین کے لیے آج تک کیا کیا ہے؟ اللہ اس کی توفیق دے دے. دین کی خدمت کرو, اس دین کو ضرورت ہے تمہاری. نہیں حضرت صاحب کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں, فلاں بھی بزرگ کر رہے ہیں وہ بھی کرتے رہیں, فلاں بھی کر رہے ہیں وہ بھی کرتے رہیں, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنی جگہ جواب دینا ہے حضور کو. یہاں جتنے بیٹھے ہیں اور جو بازاروں میں پھر رہے ہیں, ہر ایک سے آقا علیہ السلام نے پوچھنا ہے. اللہ کی پوچھ الگ ہے, نبی کی پوچھ الگ ہے, حضور نے پوچھنا. علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن ایسا نہ ہو جائے کہ کہیں آپ کی بارگاہ میں ذلیل ہو جاؤں. اللہ کے سامنے تو ہو سکتا ہے بچ جاؤں گا, لیکن اگر آپ کے سامنے ذلیل ہو گیا تو کہیں کا نہیں رہوں گا. تو حضور کرم فرمائیے گا وہاں میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دیجئے گا. تو لہٰذا یہ مدد جو ہے حضور اسلام کے دین کی, سب سے پہلے ہم مال سے, اس کے بعد دین کی مدد ہوتی ہے, جیسے میں نے پہلے درس میں بھی عرض کیا تھا, وہ ہے قرآن کی خدمت. قرآن کی خدمت کی جائے, قرآن لکھا جائے, قرآن پڑھایا جائے, قرآن سنایا جائے, قرآن کے ساتھ کسی نہ کسی طرح جڑ جاؤ. میں کہتا ہوں قرآن کو خرید کے لوگوں کو دینا شروع کر دو, یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے. قرآن کے ساتھ تمہارا تعلق ہو, قرآن کے ساتھ تمہارا کسی نہ کسی انداز سے تعلق جڑ جائے. کسی قرآن کی کلاس میں چلے جاؤ, پڑھانا شروع کر دو, پڑھنا شروع کر دو, 2-3 بچے اکٹھے کر کے انہیں بازر با بازر بھی شروع کر دو. کچھ کرو جو قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ, یہ بھی دین کی بہت بڑی خدمت ہے. قرآن کے ساتھ انشاءاللہ کہو. اور اس کے بعد سنو, جو ایک بات کرنے لگا, دین کی اگر تم واقعی خدمت کرنا چاہتے ہو تو اپنے کردار سے خدمت کرو دین کی. تمہارا کردار خوبصورت ہو, تمہیں دیکھ کر لوگ دین کی طرف پلٹ جائیں. تمہارے کردار کی خوبصورتی اتنی اچھی ہو, تمہارے الفاظ کی لفاظی اتنی اچھی ہو, تمہاری گفتگو کا انداز اتنا اچھا ہو, تمہارے جو ہے وہ اٹھنے بیٹھنے کے انداز اتنے پیارے ہو جائیں کہ تم چلتا پھرتا تبلیغ کا ایک آئینہ بن جاؤ, کہ جدھر جاؤ لوگ کہیں نہیں یار ایسا بننا چاہیے, مجھے ایسا بننا چاہیے. کردار سے تبلیغ کرو, کردار سے لوگوں کو دین کی طرف لاؤ. تو یہ 3 دین کی خدمت کے بہت بڑے ذرائع ہیں. کسی بھی جگہ فٹ ہو جاؤ, انشاءاللہ کہتے ہو, کسی مال سے کرو, اپنے کردار سے کرو, یا قرآن کے ساتھ لگ جاؤ. مسجدیں بن رہی ہیں, مدرسے بن رہے ہیں, یہ سارا کچھ مال سے ہو رہا ہے. کردار سے کرو, اسی طرح قرآن کی خدمت کے معاملات میں آؤ. تو اللہ تمہیں اس کی توفیق دے دے, آمین کہو. اللہ مجھے بھی دے, آپ کو بھی. اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے, میں اس پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں, اور میری ساری گفتگو کا اصل موضوع یہی تھا جو میں نے عرض کیا ہے. اور دل سے ان کی تعظیم کرو. دیکھیں, پہلے اللہ نے کہا مجھ پہ ایمان لاؤ, پھر کہا رسول پہ ایمان لاؤ, اور پھر کہا اچھا اب چپ کر کے بیٹھو, پہلے عزت کرنا سیکھ لو, پہلے سیکھ لو عزت کیسے کرتے ہیں. میرے نبی کی تعظیم کرو, میرے نبی کے لیے دل میں تعظیم رکھو. تعظیم کا لفظی معنی یہ ہے وہ محبت جو انسان کو اس کے محبوب کی ہر شے سے ہو جائے, اسے تعظیم کہتے ہیں. جو محبوب چیزیں استعمال کرتا ہے اس سے محبت ہونا تعظیم ہے. گنبد خضرا ہمیں کیوں پیارا لگتا ہے, مسجد نبوی کے مینار ہمیں کیوں اچھے لگتے ہیں, مدینے کی ہوائیں کیوں ٹھنڈی ہیں, اسے تعظیم کہتے ہیں. کیونکہ ان کا تعلق حضور کے ساتھ, ان کا لنک آقا کے ساتھ جڑتا ہے, لہٰذا ہمیں ہر شے اچھی لگے گی. اپنے شیخ کا امامہ کیوں پیارا لگتا ہے, ان کی اینک کیوں اچھی لگتی ہے, ان کی جو استعمال کی چیزیں ہیں ان سے کیوں پیار ہوتا ہے, وہ اصل میں تعظیم ہے. لہذا تعظیم ایک بہت خوبصورت اعلیٰ جذبہ ہے جسے اللہ حکم دے رہا ہے کہ میرے نبی کے لیے یہ جذبہ پیدا کرو کہ تمہیں ان کی ہر شے سے محبت ہو جائے, ہر شے سے پیار ہو جائے.
لہٰذا یہ اللہ جذبہ دے دے، آمین کہو. اور اسی پہ وار کیا گیا، جیسے میں نے ابھی پہلے بات کی کہ یہ سارے کا سارا وار اسی پہ کیا گیا کہ نبی کی تعظیم ان سے ختم کرو. اور اس کے لیے بہت سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، میڈیا کو یوز کیا گیا، اور بھی اس طرح خاکے تراشے گئے. کبھی کوئی خاکہ آ گیا، کبھی کوئی خاکہ آ گیا. کسی ملک سے کبھی کوئی بدبخت اٹھتا ہے اور حضور کے اوپر اس فلاں لکھ کے تو چھاپ دیتا ہے. تو یہ سارے ہتھ کنڈے تعظیم کو کم کرنے کے طریقے. اللہ یاد رکھو، میں ایک بات کرنے لگا ہوں. صلح حدیبیہ جب ہوئی تھی، سنیں، صلح حدیبیہ جب ہوئی تھی تو اس کے فوراً بعد فتح مکہ ہوئی. درمیان میں کوئی جنگ نہیں ہے. اس کے بعد فوراً فتح مکہ ہوئی تھی، درمیان میں کوئی جنگ نہیں ہوئی. کیوں ہوا ایسے؟ صلح حدیبیہ کے دوران ایک منظر لکھا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام وضو کرتے ہیں اور صحابہ ان کے وضو کا پانی بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے. حضور تھوک مبارک پھینکتے ہیں، وہ تھوک زمین پہ جائے، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں. حضور بال مبارک ترشواتے ہیں، صحابہ وہ بال اپنی جھولیوں میں اٹھاتے ہیں. وہ تعظیم تھی کہ اللہ نے فوراً مکے کا، وہ سارے کا سارا مکے کا فتح کا خوبصورت اعزاز حضور کی جھولی میں ڈال دیا. جو امت اپنے نبی کی تعظیم کرتی رہتی ہے وہ کبھی بھی نیچے نہیں آتی، اور جو تعظیم چھوڑ دیتی ہے وہ آج دیکھ لو کیا حال مسلمانوں کا ہو رہا ہے، کس طرح مسلمان پٹ رہا ہے پوری دنیا میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کی تعظیم جب چھوڑی جائے گی تو امت کا یہ حال ہوگا. اللہ اسے محفوظ کرے، آمین کہو. صحابہ بڑی تعظیم کرتے تھے، مل کے کہو سبحان اللہ. بہت تعظیم تھی، اور اس قدر تعظیم کے انداز ہیں کہ حد ہے. اور صحابہ نے حضور علیہ السلام کی ہر شے سے محبت کا جو انداز اپنایا، وہ میرے پاس شاید لفظ کم پڑیں، وقت کم ہو جائے. بہت خوبصورت انداز ہیں. آقا اسلام کے امامے سے محبت کی گئی، حضور کے منبر سے پیار کیا گیا، حضور کے منہ مبارک سے پیار کیا گیا، آپ کی لاٹھی مبارک سے پیار کیا گیا، آپ کے مدینے کے ذرے ذرے سے پیار کیا. صحابہ نے حد کر دی، بڑی محبت کی ہے. آئیے، جو تعظیم کا انداز سورہ حجرات میں نظر آتا ہے وہ بے مثال ہے. سورہ حجرات میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کسی کی بھی آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تم میں سے کسی کی آواز اگر میرے نبی کی آواز سے بھی اونچی ہوئی، ان تحبط اعمالکم، میں تمہارے سارے عمل ضائع کر دوں گا. یہاں لفظ ہے تحبط، سمجھو یہ لفظ کو. حبط کرنا ایک ہوتا ہے ضبط کرنا. ضبط کسی چیز کو جب کیا جاتا ہے کہ فلاں چیز ضبط ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ موبائل اگر میں نے ضبط کر لیا ہے، اس کو میں نے اگر ضبط کیا ہے کسی وجہ سے، تو اگر وہ بندہ آ کے معافی مانگے گا یا مجھ سے کوئی اپنا معاملہ طے کر لے گا تو میں اسے واپس کر دوں گا. یہ ہے ضبط، کہ اگر معافی ہو گئی، معذرت ہو گئی تو ضبط شدہ چیز بولو واپس ہو جائے گی. اسے ضبط کہتے ہیں. تو ضبط کا لفظ نہیں ہے یہاں لفظ ہے حبط. حبط کہتے ہیں کہ اگر یہ موبائل میں نے لے لیا، حبط کر لیا ہے نا، تو وہ آ کے یہاں ناک بھی رگڑ دے، معافی مانگ کے چھوڑ ساری زندگی معذرت کرتا رہے، یہ موبائل واپس نہیں ہوگا. تو اللہ فرما رہا ہے میں تمہارے اعمال ضبط نہیں کروں گا، میں اعمال حبط کر لوں گا. تمہارے سارے عمل، حج، عمرہ، زکوٰۃ، نیکیاں، تلاوت، داڑیاں، امامے، ٹوپیاں، جتنی نیکیاں کر کے آئے ہو صفر کی طرح ختم. کوئی شے باقی نہیں چھوڑوں گا. میرے نبی کے سامنے آواز کیوں اونچی کی؟ تمہیں پتا تھا تم کس کے سامنے کھڑے ہو؟ تمہیں اندازہ ہے وہ کون ہے؟ اس قدر تعظیم. اللہ دربار رسالت، اللہ کس قدر نازک اس کا ادب ہے. تو اللہ توفیق دے، آمین کہو. اور لوگ کس طرح منہ پھاڑ کے لفظ بول جاتے ہیں یار، کیسے لفظ بول جاتے ہیں، کس طرح ان کا دل راضی ہوتا ہے لفظوں کے اوپر. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ
سماعت سے تھوڑا سا ان کی سماعت کمزور تھی، کم سنتے تھے، اونچا سنتے تھے. تو جو لوگ اونچا سنتے ہیں نا وہ اونچا بولتے بھی ہیں. انہیں یہ لگتا ہے کہ سارے ہی اونچا سنتے ہیں، اونچا بولتے تھے، آواز اونچی ہوتی تھی کیونکہ بہرے تھے، آواز میں کمی تھی سننے میں، تو اونچا بول جاتے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو نظر ہی نہ آئے، اسی طرح کر دیں جس طرح پہلے آواز تھی. تو نظر نہ آئے. حضور اسلام نے پوچھا، 3 دن تک آپ بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوئے. آپ نے پوچھا کہ ثابت کدھر ہے؟ تو بتایا گیا کہ حضور وہ اپنے گھر کے پچھلے کمرے میں ہیں اور مسلسل رو رہے ہیں. 3 دن ہو گئے ہیں روتے جاتے ہیں. تو آقا اسلام نے فرمایا بلاؤ. اللہ. جب پیغام دیا گیا، جے محبوب بلاوے ایک دم، جے محبوب بلاوے ایک دم تے کدی دیر نہ لائیے. آہا. جے محبوب بلاوے ایک دم تے کدی دیر نہ لائیے. اللہ اکبر. سر منگے تے سر دے دئیے، سر منگے تے سر دے دئیے، کدی دیر نہ لائیے. اللہ. کدی محبوب دا گلہ نہ کریے، کدی محبوب دا گلہ نہ کریے، پاویں سینک دے مر جائیے. اللہ اکبر. اعظم اول تے لائیے ہی نہ، جے لائیے تے پھر توڑ نہیں پائیے. اللہ اکبر. فوراً بھاگے. پیغام آیا حضور کا، جوتا بھی نہ پہنا، اٹھ بھاگے. حضور کی بارگاہ میں پہنچے. کہا حضور فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. حضور مجھے بلایا. فرمایا ثابت آپ آئے نہیں. فرمایا حضور میں بڑا معذرت خواہ ہوں، میری تو کوئی شے رہ نہیں گئی، میں اس لیے منہ چھپاتا پھرتا ہوں کہ یہ آیت تو میرے لیے اتری ہے. میں آواز اونچی کرتا تھا تو اللہ نے میری آواز کو ناپسند کیا ہے، اور مجھے جو ہے وہ اس آیت سے اللہ نے روکا ہے آپ کے پاس آنے سے. میرا کچھ نہیں رہا آقا. مسلسل روتے ہیں، روتے چلے جاتے ہیں اور حضور کے قدموں پہ گر جاتے ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اٹھو اور میرے سینے سے لگ جاؤ. حضور سینے سے لگا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں 3 انعام ہیں تمہارے لیے. پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تجھے عزت والی زندگی عطا کرے گا. دوسرا انعام یہ ہے تجھے شہادت کی موت آئے گی. اور تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تجھے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا. کیا کیا تھا انہوں نے؟ کیا کیا ہے؟ کتنے حج کیے ہیں، کتنی زکاتیں، کتنی تلاوتیں، اور کتنے کروڑ حضور کے ہاتھوں پہ رکھے. کیا کیا؟ صرف حضور کا ادب کیا، صرف تعظیم کی کہ حضور میں بڑا نمانہ ہوں، میں بڑا ہی بے بس اور مجبور ہوں، میں نہیں آؤں گا اب آپ کے دربار. تو حضور نے کتنا بڑا انعام عطا فرمایا. اللہ. تو صحابہ بڑی تعظیم کرتے تھے، بہت زیادہ تعظیم صحابہ نے کی ہے. اللہ. ایک بار تو ایسا ہوا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے، اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے، آمین کہہ دو. یہ بات جو بھی عرض کرنے لگا ہوں، اور یہ کس قدر بڑی تعظیم ہے حضور کی، کہ فجر کے وقت حضور نے سفر پہ جانا تھا. تو رات آپ نے ایک صحابی سے کہہ دیا کہ صبح میرا گھوڑا تم تیار جو کرتے ہو کر دینا، صبح میں نے سفر پہ جانا ہے. تو صبح ہوئی، حضور علیہ السلام نے وہ گھوڑا تیار تھا، اس کا کجاوا کسا ہوا تھا، گھوڑا تیار دیکھا، آپ تشریف لے گئے سفر پہ. جب واپس آئے تو واپس آ کے آتے ہی پوچھا کہ بلائیے اسے جس نے میرا یہ گھوڑا تیار کیا تھا. وہ صحابی آ گئے. تو آپ نے پوچھا کہ اے صحابی، یہ جو میرے گھوڑے کا کجاوا ہے یہ تم نے نہیں کسا، یہ تم نے نہیں اس کے اوپر ڈالا، کسی اور سے ڈلوایا؟ تو وہ مسکرائے. فرمایا حضور آپ کو کیسے پتہ چلا ہے، کس طرح علم ہوا کہ میں نے نہیں کسا؟ کہا اب تیرا انداز تو میں خوب جانتا ہوں نا باندھنے کا، تو ہی میرا کجاوا باندھتا تھا، تو آج میں نے دیکھا ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے، تو تو نے کیوں نہیں باندھا؟ تو کس قدر خیال ہے اپنے صحابہ کا، کس قدر خیال ہے، کس قدر محبت ہے حضور کی اپنے صحابہ کے ساتھ. تو انہوں نے جو بات کہی وہ سنیے. ارشاد فرمایا کہ حضور میں بڑا معذرت خواہ ہوں، رات مجھ پہ غسل فرض ہو گیا تھا، مجھ پہ غسل فرض ہو گیا تھا، اور میں صبح اٹھا تو میں اگر غسل کرتا تو وقت زیادہ لگ جانا تھا. حضور آپ دیر نہ ہو جاتی آپ کو،
میں نے اپنے ایک بھائی سے، اپنے ایک صحابی سے کہہ دیا، بھائی صحابی سے، کہ تو ذرا اس کا کجاوا باندھ دے، کیونکہ میں ناپاک ہاتھ نبی کے گھوڑے کو نہیں لگا سکتا. میں ناپاک ہاتھوں سے نبی کے کجاوے کو چھونا پسند نہیں کرتا. اللہ، اس قدر محبت. اب یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ کون سی کتاب لائیں اس کے لیے؟ کون سے؟ بعض کہتے ہیں جی ہمیں دلیلیں دکھائیں، ہمیں دکھائیں لکھا ہوا. اور کہاں سے تمہیں دکھائیں لکھا ہوا؟ یہ تعظیم رسول ہے، یہ عزت رسول ہے، یہ محبت رسول ہے. اللہ. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام تہجد پڑھا کرتے تھے، کیونکہ تہجد کی نماز حضور علیہ السلام پہ فرض تھی اور آپ تہجد پڑھتے تھے. تو تہجد کا وقت تھا تو حضور سیدنا عبداللہ ابن عباس جو 8 برس کی عمر تھی تو انہیں بھی ساتھ لے آئے، ساتھ لائے، وضو فرمایا. بلکہ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے وضو کے لیے پانی دیا، آپ کو پانی پیش کیا. تو آپ نے جب وضو فرما لیا تو ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا آؤ میرے ساتھ تم بھی تہجد پڑھو. 8 برس کی عمر ہے، یہاں کوئی بچہ 8 برس کا یہ بیٹھا ہے، اتنا کو بچہ، یہ وہ پیچھے بھی 8 برس کا، اتنے سے بچے، یہاں کوئی بچی بیٹھی ہوگی، تو اتنی سی عمر تھی. تو دیکھیں کس طرح بچوں کو بھی تعظیم رسول کا پتہ ہے. بچے بھی تعظیم، یہاں تو بڑے بڑے 70 سال اور اتنی داڑھی ہے اور تعظیم رسول میں صفر ہے. وہاں دیکھیں بچہ ہے اور انداز کیا ہے. آقا علیہ السلام نے ساتھ کھڑا کیا، فرمایا تہجد پڑھو میرے ساتھ. جب حضور نے ہاتھ اٹھایا نا، یوں ابھی یوں ہاتھ کیے ہیں، تو کتب سیرت میں آتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ گئے، پیچھے ہو گئے، حضور سے 2 قدم پیچھے ہو گئے. آقا علیہ السلام ابھی چونکہ تکبیر پوری نہیں ہوئی تھی، آپ نے دوبارہ ہاتھ نیچے کر کے پیچھے مڑ کے دوبارہ ہاتھ پکڑ کے پھر ساتھ کھڑا کر لی، دوبارہ ساتھ کھڑا کیا. حضور نے پھر تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائے، وہ پھر پیچھے ہو گئے. تو آقا علیہ السلام نے تیسری بار پھر پکڑ کے آگے کر دیا. جب تیسری بار بھی نہ کھڑے ہوئے تو حضور نے مڑ کے پوچھا کہ عبداللہ کیا بات ہے، میں نے تمہیں اپنے ساتھ کھڑا کیا ہے نماز کے لیے، تم پیچھے ہٹ جاتے ہو، کیا وجہ ہے، میرے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ اللہ. اب سنیے اور ان لفظوں کو سینے پہ لکھ لیجئے کہ کیسے تعظیم حضور کی ہوتی ہے. ارشاد فرمایا حضور، کس میں جرت ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکے؟ کوئی ہے ایسا جرت والا جو آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکے؟ انت رسول اللہ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں نا. انت رسول اللہ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، تو میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ عمر دیکھیے اور تعظیم دیکھیے. اللہ. آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا تو سنیے پھر حضور نے کیا انعام دیا. سنو میں تمہیں راز دے دوں، تعظیم والے کو ہی کچھ ملتا ہے. ادھر تعظیم ہوئی تھی تو 3 بشارتیں ملی، بولو. ادھر تعظیم کی تو سنو کیا کہا. آقا علیہ السلام نے سینے پہ ہاتھ رکھا، یوں سینے پہ ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا مولا اس کے لیے قرآن آسان کر دے، قرآن کو آسان کر دے اس کے لیے، اور قرآن کے وہ باریک نکتے جو دنیا سمجھ نہیں پاتی اس کو سمجھا دے. تو حضور کیا کہہ گئے؟ قرآن کیسے آسان ہوگا؟ جب تعظیم رسول ہوگی. جب تعظیم رسول ہوگی تو قرآن تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، قرآن کو سمجھنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. قرآن کی برکت تمہیں ملے گی اگر تمہارے دل میں صحیح حضور کی تعظیم کا جذبہ. اللہ. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ساری برکتیں آپ کی قبر انور پہ نازل فرمائے. آپ نے اپنی زندگی مدینہ شریف میں گزاری ہے. جب کوئی آپ کے پاس آتا کسی بھی مسئلے کے لیے تو آپ نے ایک خادم رکھا ہوا تھا، وہ جا کے پوچھتا کہ بھائی کس لیے آئے ہو. اگر وہ کہتا کہ میں نے کوئی فقہی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی شریعت کا مسئلہ، کوئی روزہ کا، کوئی نماز کا مسئلہ میں نے پوچھنا ہے، تو حضرت کو آ کے وہ بتاتا کہ حضرت وہ نماز کا مسئلہ پوچھنے آیا آپ سے. تو آپ اٹھتے اور تازہ وضو فرماتے، تازہ وضو کرتے، حالانکہ پہلے بھی باوضو ہوتے. سن رہے ہو بات؟ تازہ وضو کرتے آپ اور آ کے اسے وہ شریعت کا، نماز کا مسئلہ سمجھا دیتے. اور اگر کوئی آ کے یہ کہہ دیتا کہ میں ان سے حدیث رسول سمجھنے آیا ہوں، حضور کی حدیث کا کوئی متن کا حصہ ہے میرے پاس، وہ میں نے حضرت سے سمجھنا ہے، تو حضرت کو ذرا بتا دیجئے کہ سائل آیا ہے اور حدیث سمجھنا چاہتا ہے. تو آپ اٹھتے اور تازہ غسل فرماتے.
تازہ غسل کرتے، آپ نے خاص لباس رکھا ہوا تھا، وہ لباس پہنتے، بہترین امامہ زیب تن کرتے، خوشبو لگاتے، فریش، ایک خوبصورت مسند بچھائی ہوئی تھی، اس پہ جا کے بیٹھتے اور سامنے حدیث رسول کی کتاب پڑھی ہوتی، اسے بڑے اہتمام سے آہستہ کھولتے، یوں کہ صفحے کی آواز بھی نہ پیدا ہو۔ اسے تعظیم رسول کہتے، یہ ہے تعظیم رسول۔ اب تم سوچو کہ ہم چلے کدھر گئے، ہمیں ان ظالموں نے کس گٹر میں پھینک دیا ہوا ہے۔ یہ میرے معصوم بچے، کالجوں کے، یونیورسٹیوں کے، یہ پڑھنے والے اسکولوں کے بچے، ان کو کیا سکھا رہے ہو؟ ہمارے بزرگ تو یوں کرتے تھے۔ ایک دن آپ اپنے شاگردوں کے ساتھ آپ ریاض الجنہ میں ہیں، تو منبر رسول سامنے دیکھا تو رہا نہ گیا، قریب چلے گئے، اپنے امامے کی یوں لٹ یہ والی اس طرح سامنے کر دی، لمبی تھی، میری تو چھوٹی ہے تو وہ لمبی تھی، تو اس کو یوں پکڑا اور اس کو منبر کے اوپر پھیرنا۔ شاگرد دیکھ رہے ہیں، آپ پھیرتے چلے جاتے ہیں، صاف کر رہے ہیں، گرد کہاں ہوگی، ان جگہوں پہ گرد ہوتی کہاں ہے، مسلسل پھیر رہے ہیں۔ تو دل میں خیال آیا کہ شاگرد پیچھے دیکھ رہے ہیں، کوئی دل میں خیال نہ آئے، فوراً پیچھے اپنا چہرہ کیا، فرمایا حضور بیٹھتے تھے اس کے اوپر۔ یوں حال ہو جاتا ہے۔ پوچھو نہ جنہ پیتی ہے، پھر نہ نال کی بیتی ہے، جناد وچکارے ہی توڑ دیتی، جئی نیتی جئی نہ نیتی۔ تمہیں کیا پتا ہو عشق رسول کی برکت کسے کہتے؟ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر کا بھی ایک عمل آپ کی تعظیم کے حوالے سے بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اللہ، حضور اسلام آپ صحابہ کی جماعت کے ساتھ تھے، تو راستے میں آپ کو پیغام آیا، آپ جس جگہ سے گزر رہے تھے وہاں قریب ایک قبیلہ تھا، تو ان کی کوئی لڑائی ہوئی تھی، تو وہ انہوں نے دیکھا کہ حضور گزر رہے ہیں، تو انہوں نے آ کے ملے، کہا حضور اگر آپ ابھی آ جائیں ہمارے ساتھ صلح کروا دیں تو ہمارے لیے بڑی بہتری ہوگی، آپ تشریف لا رہے ہیں تو صلح کروانے کے لیے اگر آپ آ جائیں۔ تو آقا نے فرمایا ٹھیک ہے تم رکو، صحابہ کو روک دیا اور فرمایا میں ان کی صلح کرواؤں۔ تو حضور صلح کرانے چلے گئے، وہاں آپ کو کچھ وقت زیادہ لگ گیا، وقت زیادہ ہو گیا، پیچھے سے نماز کا وقت ہوا، تو صحابہ فرمانے لگے کہ نماز جا رہی ہے، تو حضور امید ہے وہیں پڑھ لیں گے، کیونکہ وہاں صلح کے لیے وقت زیادہ لگ گیا ہے، تو کیوں نہ ہم جماعت کر لیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صاحب نے عرض کی کہ حضور آئیے آپ جماعت کرائیے، کیونکہ سارے صحابہ سیدنا صدیق اکبر کو ہی جماعت کے لیے کہا کرتے تھے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ایک بار جب آپ علالت میں تھے تو آپ نے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا کہ جاؤ جماعت کرائیے۔ تو حضرت عائشہ فرمانے لگیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ میرے والد کو کہہ رہے ہیں، وہ تو بڑے رقیق القلب ہیں، وہ جماعت نہیں کرا پائیں گے۔ تو حضور خاموش ہو گئے، پھر حضور نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہیں جماعت کرائے۔ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی حضور میں نے عرض کیا ہے کہ میرے والد نہیں کرا پائیں گے، آپ پیچھے کھڑے ہوں گے، وہ کسی صورت نماز نہیں کرا پائیں گے۔ حضور پھر خاموش ہو گئے، تیسری بار پھر فرمایا کہ اے لوگو ابو بکر سے کہو جماعت کرائیں۔ تو حضرت عائشہ نے پھر فرمایا، تو آقا علیہ السلام کے چہرہ انور پہ جلال آ گیا، فرمایا سنو جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کوئی اور جماعت کرائے یہ مناسب ہی نہیں ہے، یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ کوئی اور جماعت کرے۔ تو یہ چونکہ صحابہ کو پتہ تھا تو صحابہ نے حضرت صدیق سے فرما دیا کہ آپ جماعت کرائیے۔ تو آپ جماعت کے لیے کھڑے ہو گئے، آگے کھڑے ہو گئے، جماعت شروع ہو گئی۔ اسی اثناء میں آقا بھی تشریف لے آئے، شاید ابھی پہلی یا دوسری رکعت تھی تو آقا تشریف لے آئے۔ اب جو ہی حضور پیچھے سے آئے تو چونکہ آقا علیہ السلام کی خاص خوشبو ہے، سب کے منہ حالانکہ کعبے کی طرف ہے، حضور پیچھے سے آئے ہیں، وہ خوشبو کی لپٹیں جب پہنچی صحابہ کی جماعت میں سب کو علم ہو گیا کہ آقا آ گئے۔ صحابہ نے نماز کے دوران ہی حضور کو مصلی تک راستہ دے دیا۔ نماز میں پروٹوکول دیا جا رہا ہے، نماز کس کی ہے؟ اللہ کی، پروٹوکول کسے دے رہے ہیں؟ حضور کو۔ اللہ، راستہ کھول دیا گیا۔ تو حضور اسلام چلتے ہوئے آپ آگے تشریف لے گئے، پورا راستہ درمیان سے صحابہ نے چھوڑ دیا۔ اب آگے صدیق اکبر مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، اور آپ کی آیت مبارکہ تھی جب آپ جماعت کراتے تھے تو بہت انہماک سے جماعت میں شامل ہوتے تھے،
بہت زیادہ آپ پوری طرح سے کدھر توجہ نہیں کرتے تھے، کون کدھر کب، دھیان پورا نماز میں ہوتا تھا. تو آپ محسوس ہی نہ کر پائے اسی نماز کی محبت اور پیار میں کہ آپ کے پیچھے حضور کھڑے ہیں. اب صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر جگہ چھوڑیں، حضور مصلی پہ جائیں، لیکن صدیق اکبر نماز میں مصروف ہیں. تو انہیں علم ہو گیا کہ لگتا ہے کہ اب کچھ اور کرنا پڑے گا. تو صحابہ نے یوں جو نماز کے اندر جب ہاتھ باندھے ہوئے تھے تو اپنی ہتھیلی کے اوپر ایسے ایسے، ایک نے کیا، دوسرے نے بھی شروع کر دیا، تیسرے نے بھی کر دیا. مل کے کہو نا سبحان اللہ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تعظیم رسول ہو رہی. یوں ہاتھ مارنے شروع کر دی. حضرت صدیق اکبر نے یقیناً سنا، جب دو نے کیا، جب تین نے، چوتھے نے جب کیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی پیچھے کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گیا، پیچھے کوئی بات ہو گئی. ساتھ ہی میں نے حضور کی خوشبو مبارک کو محسوس کر لیا. تو میں پیچھے 2 قدم ہو گیا اور مصلی میں نے چھوڑ دیا. آقا اسلام نے حضور نے سیدنا صدیق اکبر کو ہاتھ سے دوبارہ مصلی پہ کھڑا کر دیا. دوبارہ مصلی پہ صدیق اکبر پھر پیچھے آ گئے. تو حضور پھر آگے بڑھے اور آپ نے نماز پڑھا دی. جب پڑھائی تو پڑھانے کے بعد آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر جب میں نے تجھے آگے کر دیا تھا تو پھر تو کیوں دوبارہ پیچھے آیا اور پھر تو نے وہی عمل کیا، حالانکہ میں نے خود تمہیں آگے کر دیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ آپ سے آگے کھڑا ہو جائے، میری کیا مجال ہے حضور آگے کھڑا ہو سکے. اللہ اکبر. تو اس حد تک تعظیم تھی، محبت تھی. حضور اسلام آپ پچھنے لگواتے ہیں، خون مبارک نکلتا ہے، صابیہ کو دیتے ہیں، جاؤ جا کے گراؤ، وہ صابیہ خون ہی پی جاتی ہے حضور کا، نبی کا خون ہے. اللہ اکبر. تو کاش یہ جذبے دوبارہ لوٹ آئیں، آمین کہو. کاش یہ تعظیم مصطفیٰ. ارے ہاتھ چومنے کے اوپر باتیں کرتے ہو تو بنتی ہے یہ بات. وہ کسی نے دیکھا کہ مجنو جو ہے وہ لیلا کے گلی کے کتے کو، اس کے پاؤں کو چوم رہا ہے. تو کہا بھائی یہ کیا کتے کو چوم رہا؟ کہا کتا چھوڑو، یہ لیلا کی گلی میں پھرتا ہے اس لیے چوم. وہ کتے کے پاؤں چوم لے تو ہم حضور کے نام کو نہ چومیں؟ ہم آقا کے نام کے لیے کیوں؟ اور حضرت غوث اعظم کا ایک بڑا اچھا جملہ یاد آیا. آپ کی بڑی خوبصورت بات ہے، اللہ کرے سمجھ آئے، اور وہ آپ کی بڑی اعلیٰ بات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کسی اور کے لیے اپنے عقیدے کو خراب نہ کرو. کوئی تم سے کہے اے کیوں تو او کیوں تو اس طرح کیوں تو ویسے کیوں، بھائی تیرا عقیدہ میرے عقیدے کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ میرا عقیدہ میرا ہے، تیرا تیرا ہے. ہم فوراً ایفیکٹ لیتے ہیں اس کا. کسی نے ذرا بات کر دی، اچھا واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہو، اچھا ٹھیک، واقعی صحیح بات ہی کر رہا ہوگا. بھائی تیرا عقیدہ کیسا ہے؟ یہ ایمان تیرے اندر کہاں ہے؟ ایمان یہ کہتا ہے کہ جب حضور پہ بات آئے، اللہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، ہاں بات ہی ختم کر دو. اگر اللہ کے بعد کوئی بزرگ ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہی ہو سکتے ہیں. ہاں بس اس پہ بات ہی ختم کر دیجیے. اللہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. ہے افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اللہ مجھے آپ کو ایسی تعظیم عطا فرمائے اور ہم آقا اسلام کی اسی طرح تعظیم آپ سب کو اللہ مدینے لے جائے. آپ جب وہاں پہنچیں تو وہاں پھر تعظیم کا جو مزہ آتا ہے وہ الگ ہی ہے، وہ الگ ہی مزہ ہے. اور وہاں نمازیں روزے لوگ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں کرتے ہیں جی میں جتنے نفل پڑھ لوں یہاں آ کے، میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ لوں. اور بھائی شکر کر ایک سانس مدینے میں گزر گئی تیری، تو یہاں نفل اور روزی اور نمازوں میں لگ گیا ہے. جا گنبد شریف کی زیارت کر، بس اسی کو دیکھتا رہے، انہی کی بارگاہ میں حاضر رہے. اللہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. میرے ساتھ کہہ دو ذرا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ مجھے آپ کو آقا کی سچی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے.
وما علینا الا البلاغ المبین.